الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص سلام حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماشاءاللہ یہ عظیم الشان پیمانے پر عشر محرم کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعت کے لیے نظر ہے. میں آپ حضرات کا اور ٹرسٹ کے تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکر گزار کہ وہ میری کثرت مجالس اور تنگی وقت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے مجھ سے تعاون فرما رہے ہیں. آپ حضرات سے بھی میری گزارش یہی ہوگی کہ میں انتہائی 9:15 بجے اور 9:10 کے درمیان تقریر کا آغاز انشاءاللہ روزانہ کر دیا کروں گا کہ ملت مسلمہ کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے جذبوں کے ساتھ، سمجھنے اور سمجھانے کے بہترین جذبات و احساسات کے ساتھ اس فرق سے آگاہ کیا جائے کہ اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے، اسلام میں معصوم کہتے کسے ہیں، اور کیوں شریعت اسلام نے صرف معصوم ہی کو جہاد کا حق دیا ہے. صلوات دینے آپ بابا. اگر آپ نے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتیں بھیجی اور یوں بیٹھے رہے تو میں نے پڑھ لیا. آج تو چلیے تمیری مجلس ہے لیکن مجھے تو 10 دن تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس لیے ذرا تو بیدار ہو کر جاگ کر، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اعلائے کلمت الحق کر رہے ہیں. حسین کی مجلسیں اعلائے کلمت الحق ہیں اور اعلائے کلمت الحق کرنے کے لیے کبھی پشیمانہ انداز گفتگو اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے. نہیں غور کیا نا آپ نے؟ پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے. پس منظر میں اعتماد کیوں ہوتا ہے کہ پس منظر میں صداقت ہوتی ہے. جس عقیدے کے پس منظر میں صداقت ہو وہاں لہجے میں گھن گرج ہوتی ہے. صلوات بھیجے بآواز بلند. جہاں پس منظر میں صداقتیں ہی صداقتیں ہوں، جہاں عقیدے میں سچائی ہی سچائی ہو، وہاں انداز گفتگو میں اعتماد ہوتا ہے. جہاں اعتماد ہوتا ہے گفتگو میں، وہاں سماعت میں بھی اعتماد ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ جو گفتگو انسانی ذہنوں کو شک کی دنیا سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے، اس گفتگو کو شریعت معصوم کہتے ہیں. بہت توجہ اعلان محترم. جو گفتگو، جو لہجہ، جو بات، جو استدلال
انسان کو تشکیک کی دنیا سے یقین کی طرف لے آئے، اسی لہجے کو، اسی گفتگو کو معصوم کی شریعت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام نام ہی یقین کا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق۔ مولا کائنات نے جو اسلام کی تعریف فرمائی ہے، اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام لا الہ الا اللہ سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام محمد رسول اللہ سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اور جب تسلیم اپنی حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب یقین اپنے حد کمال پر پہنچے تو تصدیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر لیں تو ایک ہی جملے میں بات ختم ہو رہی ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے۔ تسلیم جب اپنے حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور یقین جب اپنے عروج پر پہنچے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے علی سے ملت کلمہ پڑھنے والوں کا تقابل کرتی ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والے زیادہ اسلام کی منزل میں ہوں گے، علی تو بچپن میں دعوت ذوالشیرہ ہی میں اسلام کی نہیں تصدیق کی منزل میں نظر آتا ہے۔ علی تو آواز ہی میں منزل تصدیق میں نظر آتے ہیں، علی تو کہیں منزل اسلام میں نظر ہی نہیں آئے۔ دیکھیں معصوم کی تعریف، علی منزل اسلام میں کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ منزل اسلام میں تو وہ آتا ہے جو منزل کفر چھوڑتا ہے۔ بھائی منزل اسلام میں، اسلام تو کفر کے بعد پہلی منزل ہے نا، اسلام کفر کے بعد پہلی منزل ہے۔ جب آدمی مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے، اور جب کافر نہیں رہا تو مسلمان ہے، یعنی کفر سے ایک درجہ بلند ہوا تو مسلمان ہوا، اور اس اسلام سے ایک درجہ نیچے ہوا تو کافر ہو گیا۔ کفر کے بعد پہلی منزل ہے اسلام۔ علی کسی منزل اسلام میں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ کسی منزل کے بعد نہیں ہے۔ بہت توجہ، اور سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ علی پہلی منزل میں ہے ہی نہیں، علی کی پہلی منزل وہ ہے ہی نہیں جو ملت مسلمہ کی منزل ہے۔ علی کی منزل کی تو معراج یہ ہے کہ علی پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں، آنکھ کھولی تو آغوش رسول میں، غذا پائی تو لعاب رسول سے، پروان چڑھے تو دامن رسول میں، پروان چڑھے تو دامن رسول میں، سوئے تو بستر رسول پر، معراج پائی تو دوش رسول پر، شہادت ہوئی تو سجدے میں۔ کفر ہے کہاں؟ کی توجہ، مسئلہ صرف یہ ہے ذرا مطلب اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنا چاہیے کہ اسلام پہلی منزل ہے کہ جہاں انسان منزل اسلام میں آتا ہے تو وہاں اسے تسلیم کے سارے قوانین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور تسلیم نام ہے گردن نہادن کا، تسلیم نام ہے سر جھکانے کا، تسلیم نام ہے، بہت توجہ، تسلیم نام ہے خود سپردگی کا، تسلیم نام ہے جسے تسلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا، تسلیم نام ہے ٹوٹل کمٹمنٹ کا، تسلیم نام ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا، تسلیم نام ہے اطاعت مطلقہ کا۔ لیکن یاد رکھیں کہ تسلیم ہو یا سرنڈر ہو یا ٹوٹل کمٹمنٹ ہو یا اطاعت مطلقہ ہو، یہ بندہ کرتا ہے معصوم کے آگے، معصوم کرتا ہے اللہ کے آگے۔ چینل دیکھیں، سلام کریں بابا جبران محمد یہ چینل بہت فرمایا نا دوستوں، یہ عام انسان کرتا ہے معصوم کے آگے تسلیم، اور معصوم کرتا ہے خدا کے آگے تسلیم۔ یہ چینل ہے، یہ حد ہے، یہ مقام ہے معصوم کا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، ارشاد اقدس الہی، معصوم کی تعریف، معصوم کی پہلے تعریف سمجھ میں آ جائے پھر جہاد کی منزلیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم عرض کریں گے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. دیکھیں ایمان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، یہ جو تیری بزم میں بیٹھے ہیں، یہ جنہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا ہے، یہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اس وقت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. بہت توجہ، معصوم کی تعریف دیکھیں گے محترم. جب تک اپنے معاملات میں نہیں، میں ابھی سمجھا نہیں سکا. میں آپ جانتے ہیں میرے انداز گفتگو کو کہ میں اپنے سامعین کے سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، دلوں سے سفر کرنے کا عادی ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب تک دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، میں بھی آگے تصدیق نہیں کروں گا. محمد والے محمد صلوات سلامت رکھے یاد ہی مدد کہنے والے کو. توجہ ہے دوستوں، اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. فیما شجر بینہم، وہ پرسنل افیئر، اپنے معاملات، پرسنل افیئر، ذاتی معاملات، خانگی معاملات، سماجی معاملات. حق معصوم دیکھا امت پر، مقام رسالت دیکھا، مقام معصوم دیکھا کہ یہ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. میرے رسول جب تک اپنے ذاتی معاملات میں بھی تجھے اتھارٹی تسلیم نہ کرے، تجھے معصوم نہ مان لے، تجھے حکم نہ مان لے. تو یہاں بات روک کر سارے مجمع کے حوالے سے ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، کاش کہ یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور آپ میرے محفل ضمیر کو سمجھ جائیں، اس لیے کہ گفتگو اشارے ہی میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. آپ اس پر توجہ فرما لیں گے. فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. تو آپ نے دیکھا مقام رسالت کیا ہے، عظمت معصوم کیا ہے، امت کی حیثیت کیا ہے. امت کی حیثیت یہ ہے کہ امت پیغمبر کی زندگی میں اپنے ذاتی معاملات بھی اپنے مشورے سے اور اپنے اجماع سے طے نہیں کر سکتی. تو اس بڑے مجمع میں کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جو امت از روح قرآن اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے رسول کے حکم کے بغیر اپنے مشورے سے طے کرنے کی مجاز نہیں ہے، بعد رسول اس امت کو قیامت تک یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ ساری شریعت اپنے مشوروں سے نافذ کر رہا ہے. ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی سے مل کر بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جس امت کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں پیغمبر کو حکم بنائے بغیر. اور یہی نہیں کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. یہی نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنائے، سرکار آپ ہمارے سرکار ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے حکم ہیں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ حجت ہیں. نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. یہی نہیں، میرے حبیب جب بحیثیت حکم کے آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. نہیں غور کیا. جب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو صرف زبانی تسلیم نہ کریں، بلکہ آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ کے فیصلے کے خلاف
اپنے دل میں بھی یہ کوئی تنگی محسوس، دل میں بھی خیال نہ آئے. اب دیکھوں گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں، کتنے آمادہ بیٹھے ہیں، کتنے بیدار بیٹھے ہیں. اور آپ پر ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کون بیدار ہوگا؟ اب تو سوئے ہوئے لوگ بھی بیدار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے جھوٹوں کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، ہم اپنے سچوں کے لیے بھی بیدار نہ ہوں. دادا فرمائیے نا. اور میں ایک اشارہ کروں گا، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وہی میرے قول کی، میرے مولا کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے. حبیب صرف یہی نہیں کہ یہ تجھے زوانی حکم بنائے، بلکہ جب ان کے درمیان تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے مقام رسالت، تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اگر کسی کے دل میں بھی خیال آیا تیرے فیصلے کے خلاف تو لا یؤمنون، یہ اگر مسلمان ہو بھی گئے تو نکل گئے. تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا کہ پیغمبر، اچھا میں اشارہ ہی کرتا ہوں، آپ ایسے نہیں سمجھیں گے کہ اگر تو نے کوئی فیصلہ کیا اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ کعبے میں کیوں گئے. میں یہی چاہ رہا ہوں اس سے مطلب پر، یہ کعبے میں کیوں گئے، یہ زبان کیوں چسائی، یہ گود میں کیوں لیا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ سجدے کو طول کیوں دیا، یہ تعظیم کے لیے کیوں اٹھے، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ بستر پہ کیوں سلایا، یہ قلم کیوں مانگا. سلام میرے بابا کے بلند محمد. لا یؤمنون، اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں بھی خیال آیا نا، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ مولا کیوں بنایا، اگر دل میں بھی خیال آیا تو لا یؤمنون، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ دائرہ ایمان سے نکل گئے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو یہی تو میں کہا کرتا ہوں دوستو، بڑی احتیاط سے زندگی گزارا کرو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے کافر، گلیوں میں گھومتے پھرتے کافر، بزم رسالت میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور مسلمان ہو جائیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یاد رکھو، کافر کا مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان کا مسلمان رہنا، مسلمان کا مسلمان رہنا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کافر مسلمان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ کون مسلمان رہا. کون مسلمان رہا، کون مسلمان دائرے ایمان میں مرا. یہ مت دیکھو کہ مسلمان جیا کون، یہ دیکھو کہ مسلمان مرا کون. موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی، موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی. اسی لیے اسلام نے زندگی کے مکمل ضابطے دیے ہیں، زندگی کے مکمل قوانین عطا کیے ہیں. اسلام نے واضح طور پر اسی لیے سلسلے معصوم قائم کیا ہے کہ ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے کسی غیر معصوم کو ذمہ دار قرار نہیں دیا. معصوم کے ذمہ بشریت کی ہدایت قرار دی. اور جب پہلا معصوم بنایا تو اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے السلام علیکم فرشتوں نے کہا تو اسے زمین کا خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہہ کر فرشتوں کے اجماع کو مسترد کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ایک شریعت بل کے نعرے لگانے والوں، اسلام کا پہلا قانون سمجھو جو قرآن میں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے.
سے یعنی پہلا قانون یہ بنایا کہ خلافت الہیہ میں جاہل کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں. سلامت رہو. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود بھیجیں محمد. یہ ہے وہ منزل فکر کہ جسے سمجھنا چاہیے, جسے جاننا چاہیے. انی عالموں مالا تعلمون, جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یعنی عالم کی موجودگی میں جاہل کو حق رائے دہندگی بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. دوستو, جب خلافت الہیہ کے منصب کو فرشتے نہیں جانتے تو عرب کے بدو سمجھیں گے. سوچیں, خلافت الہیہ اتنا بڑا منصب ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے, لیکن فرشتوں نے ایک جملہ کہا ہے جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں. قالوا اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بس اس پر ذرا سی یہ علمی بحث ہے, اس میں آپ کو تھوڑی سی ذہنی دشواری ہوگی, لیکن نتیجہ اس کا بڑا ہے. اور یہی آج کی مجلس کا میرا محصل ہے, اور یہی سے ہمارا عنوان جہاد معصوم قائم ہوگا انشاءاللہ. مگر ذرا سا یہاں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے, اور ہمارے اسکاؤٹس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ مومن جو تشریف لا رہے ہیں وہ اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں, خاص طور سے کار پارکنگ کے سلسلے میں. اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار تو اسے زمین پر, یا صاحب اگر میں یوں بیٹھوں, اب مائک کا اندازہ کریں آپ کے کتنا خوبصورت چل رہا ہے. اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو 7 اشرے پڑھ رہا ہو, یہ ظلم نہیں ہے. چلیں آج پہلی بار اب آیا ٹھیک. بلند ترین سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. قالوا اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا, یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا. اس ایک لفظ میں سارا جہاد کا مفہوم پڑھا. فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ فرشتوں نے اعتراض یہ کیا کہ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا, یہ جا کر زمین پر خون خرابہ کرے گا. فرشتوں نے براہ راست آدم کو کہا کہ آدم زمین پر خون خرابہ کرے گا. مشیت کی پیشانی پر ٹھکانا گیا کہ ارے جسے میں معصوم بنا رہا ہوں. اللہ, میں نے کہا نا کہ ہے ذرا سا بڑا علمی سمجھ رہا, لیکن یہی خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کا. اور کل سے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت انداز میں, اگر مولا نے مدد کی تو. یہ براہ راست ابھی تو آدم سامنے ہے نا دوستو, ابھی تو آدم ہے نا سامنے. ظاہر ہے حابیل بھی نہیں, قابیل بھی نہیں. اللہ اللہ, ہاں نہیں, اسے پھر دیکھیں. ابھی حابیل اور قابیل کا تو مسئلہ ہے نہیں, براہ راست آدم سامنے ہے. آدم جس طرح بنے فرشتوں نے دیکھا, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنے, سب دیکھا. نفخ روح ہوا, سب دیکھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرو. فرشتوں نے آدم کو دیکھ کر کہا میرے مالک تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے, یہ خون بہائے گا زمین پر جا کر. جبین مشیت پر شکن پڑ گئی کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. جسے ہم ہدایت کے لیے معصوم منتخب کریں وہ کبھی زمین پر خون نہیں بہاتا, وہ کبھی توجہ, وہ زمین پر خون نہیں بہاتا. اگر ہمارا منتخب کرتا زمین پر خون بہانے لگے تو پھر یہ سارا خون قدرت کے کاندھے پر آئے گا, یہ سارا خون مشیت کے ذمہ آئے گا. معصوم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ معصوم انسانیت کو تباہ نہیں کرتا, انسانیت کی نجات کیا کرتا ہے. اسی لیے جب بھی غیر معصوم تلوار کھینچے تو وہ جنگ ہے, جب معصوم تلوار کھینچے وہ جہاد ہے. اس لیے کہ غیر معصوم انسانی سروں کو اڑاتا ہے, جبکہ معصوم انسانی دلوں کو مسخر کرتا ہے.
ऐसा नारा तो मुझे नहीं चाहिए। रिजविया के दरो दीवार गवाही देंगे इस अशरे में इंशाल्लाह। बुलंद तरीन सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो है ना जाने मुहतरम, तो ये फरिश्तों ने जो एक पहली बात कही ना कि इन्नी आलमों, उनके जवाब में कहा गया इन्नी आलमों मा ला तालमून, तुम नहीं जानते फरिश्तों, तुमने सिर्फ आदम की खसरत देखी है, आदम की तीनत देखी है, आदम का खमीर देखा है, आदम को जिस सुनसान मिट्टी से हमने बनाया है, जिस खनकती हुई मिट्टी से बनाया है, जिस गले हुए गारे से बनाया है, तुमने उस खासियत को देखकर कहा कि ये आग है, ये हवा है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये अनासिर अरवा है, इसलिए ये खून बहाएगा। ऐसा नहीं है, इसको हम ताजे इस्मत अता कर रहे हैं, इसे हम मासूम बना रहे हैं, और जिसे हम मासूम बना दें वो खून बहाता नहीं है, वो इंसानों का खून नहीं बहाता। तवज्जो, बस गैर मासूम में और मासूम में यही फर्क होता है कि गैर मासूम अपनी जान बचाने के लिए लाखों इंसानों का खून बहा देता है, और मासूम लाखों इंसानों को बचाने के लिए अपना खून दे देता है। नारे हैदरी! पूरी ताकत से जवाब दो दोस्तों। इतनी ही बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी मंजिल पर मैं आपके अज़हान को लाना चाहता था, और आपने जिस पर ताउन किया उस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इस तफसीर को जरा सा आगे बढ़ाऊंगा। अज़ान मोहतरम, जब फरिश्तों ने कहा कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, अब दूसरा मरहला, दो आर्गूमेंट दिए, तो बड़े रैशनल वे में कुरान को स्टडी करते हुए हम जहां तक पहुंचेंगे, बहुत मंतिकी अंदाज में, कि जहां दो चार की बात हो और सारे मुसलमान भाई उसे तस्लीम करें। दो सबूत दिए, दो सबूत नहीं, दो दलाइल दिए। पहली दलील ये दी कि ये खून बहाएगा, दूसरी दलील ये दी कि हम इबादत करते हैं। खुदावंद आलम ने दोनों दलीलों को रद्द कर दिया। मेरी तकरीर आखिरी मरहले में है, जो मुझे पैगाम पहुंचाना था वो मैं पहुंचा चुका, लेकिन नतीजे पर आप तवज्जो फरमाने दोस्तों। खून बहाएगा, पहली दलील, हम तेरी इबादत करते हैं, दूसरी दलील। दोनों दलीलों को इन्नी आलमों कहकर रद्द कर दिया, और उसके बाद मशीयत ने खिताब किया, ऐसे नहीं, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, परवरदिगार ने अपने फरिश्तों से ये कहा कि भाई ये न तो खून खराबे वाली दलील काबिल कबूल है, और न तुम्हारी ये इबादत वाली दलील काबिल कबूल है। अगर वाकई आदम से कोई मुकाबला करना चाहते हो तो अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए, तो फिर ऐसे ना करो। अगर वाकई आदम से मुकाबला करना है तो फिर तुम ये नाम मुझे बताओ। सारे आर्गूमेंट उनने मुस्तरद किए, और सजदे के हुक्म को भी वक्ती तौर पर स्टॉप किया। अच्छा ना करो सजदा, चलो ये दोनों दलीलें तो मुस्तरद। अगर वाकई समझते हो कि आदम लायक सजदा नहीं है तो अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, तो फिर अंबिऊनी, मुझे बताओ ये अस्मा। एक ही जुमला होगा इंशाअल्लाह। रिजविया के दरो दीवार याद रखेंगे कि किसी ने नजफ के दरवाजे से भीख मांगी हुई है। जो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मैं बहुत खाकसार हूं, लेकिन नजफ वाले मौला पर मुझे बहुत यकीन है। आप यकीन कीजिए, मैं इसलिए बड़े इत्मीनान से एक जुमला कहने जा रहा हूं, यही जुमला मेरी तकरीर का महासल होगा, इसी पर मुलतवी करूंगा मैं गुफ्तगू। अंबिऊनी, ये अस्मा जो है, अस्मा इस्म की जमा, दुनिया का उसूल है, जब तक साहिब इस्म पैदा न हो जाए नाम रखा नहीं जाता। दुनिया का उसूल है कि जब तक साहिब इस्म मौजूद न हो नाम रखा नहीं जाता। अल्लाह आपको सलामत रखे। दैट्स कंसंट्रेशन which is required by me. Actually यही दूसरी बात है जो मैं चाहता हूं आप लोगों से, खासतौर अपने नौजवानों से। ये अस्मा मुझे बताओ, फरिश्तों ये अस्मा मुझे बताओ। कुरान गवाह है, पूरी तवज्जो। फरिश्तों ने अदब से सर को झुकाकर कहा
सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। परवरदिगार सुभान बे पाको पाकीज़ा तो सिर्फ तेरी जात है मेरे मालिक, हमें कोई इल्म नहीं है इन अस्मा की सिफात का, हमें तो इतना ही इल्म है जितना इल्म तूने हमें अता फरमाया है। तो जैसे ही फरिश्तों ने इल्म को सरेंडर किया है अल्लाह के सामने, वैसे ही फौरन आवाज़ कुदरत आई तो कहा या आदमो अम्बे हुम बे अस्माए हिम। बात जो बड़े बेदार होगा दोस्तों, बस ये फैसला और आज का मुकम्मल जुमला दोस्तों, जहां ये मुकम्मल हो जाएगा वहीं तक नहीं मुकम्मल कर दूंगा। कहा या आदमो अम्बे हुम बे अस्माए हिम। आदम ये फरिश्ते नहीं बता सके, अम्बे हुम फरिश्तों से कहा था, अम्बे उम्मी फरिश्तों ने कहा था तुम मुझे बताओ। आदम से कहा कि आदम तुम इन्हें बताओ। या आदम अम्बे हुम, मुझे नहीं बता, इसलिए कि मैं तो तुम्हें मासूम मुंतखब कर चुका हूं, और हम जिसे मुंतखब कर लें फिर उसका इम्तहान नहीं लिया करते, इल्म से इम्तहान नहीं लिया करते। तवज्जो तवज्जो, इन्हें बताओ। अम्बे हुम की जमीर जो है वो फरिश्तों की तरफ है। अम्बे हुम इन्हें बताओ। फलम्मा अम्बा हुम, फिर कुरान ने कहा और फिर आदम ने उन्हें बताया, आदम ने उन्हें वो अस्मा बताए। दोस्तों कुरान फहमी ये नहीं है कि आयतें पढ़ते चले जाओ, कुरान फहमी ये है कि यही रुको और रुक कर पूछो कि ये कौन से अस्मा हैं जो आदम ने बताया। और तवज्जो, यही रुक कर पूछो कि ये कौन से अस्मा है। पूरी तवज्जो सारे मजमे की, और यही मेरी तकलीफ का फैसला कुल जुमला है। कुरान फहमी ये नहीं है कि आयतें पढ़ते चले जाओ, कुरान फहमी ये है यही रुको और पूछो कि ये कौन से अस्मा है जो आदम ने बताए। आदम ने इधर ये अस्मा बताए, इधर आदम की जबान पर ये अस्मा जारी हुए, उधर सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, आदम ने अदब का सर उठाया, इन अस्मा को देखा, इन अस्मा की जियारत की, आंखों से बलाएं ली और इरशाद किया। साहिब तफसीर हवाला दे रहा हूं, साहिब तफसीर दुर मंसूर जलालुद्दीन सयूदी उलमाए मिल्लत मुस्लिमा के बुलंद पाया मुफस्सिर ने इन अस्मा की तफसीर की है, हवाला दे रहा हूं। आदम ने सर उठाकर आंखों से अस्मा की बलाएं लेकर, आंखों से अस्मा की बलाएं लेकर रिजविया में बैठे हो, अस्मा सामने है, अस्मा सामने है, आंखों से अस्मा की बलाएं लेकर कहा इलाही व सैयदी व मौलाया अंतर महमूद हाजा मोहम्मद अंतर आला हाजा अली अंतर फातिर हाजा ही फातिमतो अंतर कदीमुल एहसान हाजा हसन अंतर मोहसिन हाजा हुसैन। ये पालने वाले तू मोहम्मद, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिर है, ये फातिमा है, तू कदीम है, ये हसन है, तू मोहसिन है, ये हुसैन है। इधर आदम की जबान पर पंजतन के अल्फाज जारी हुए, उधर सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। अब पता चला आदम को सजदा क्यों किया, इसलिए कि आदम ने पंजतन के नाम लिए थे, आदम ने कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, आदम ने कोई रोजा नहीं रखा था, आदम ने कोई सजदा नहीं किया था, आदम ने किसी को मुसलमान नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो, कोई नारा नहीं, नारा एक फैसला क्यों होगा। आदम ने कोई नमाज नहीं पढ़ी, आदम ने कोई रोजा नहीं रखा, आदम ने किसी को मुसलमान नहीं किया। अभी तक आदम अभी जमीन पर नहीं आए, आदम ने अभी कोई तकलीफ नहीं उठाई, आदम ने अभी कोई अमल साले नहीं किया। आदम को इज्जत सिर्फ इसलिए मिली कि आदम ने पैदा होते ही अपने अकीदे का इजहार किया, अमल का नहीं। आदम ने अकीदे का ऐलान किया कि मैं पंजतन पाक की मार्फत रखने वाला हूँ। तो जिस आदम ने पंजतन पाक की मार्फत रखने का ऐलान किया, वो पूरी तवज्जो, मैं भी अपना कलेजे की पूरी ताकत दूंगा दोस्तों, पूरी तवज्जो, उसे फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, फौरन सजदा किया। किसे? पंजतन को नहीं, पंजतन के मानने वाले को, पंजतनियों को, दीवारों पर शिया काफिर कहने वालों, तुम्हारा बाप आदम भी पंजतनी था।
بہت دور سے نعرہ آیا ہے میرے بھائیوں کا پوری طاقت اور توانائی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے میں بھی تو اندازہ کروں رضی امام بارگاہ میں ماشاءاللہ مومنین کتنے آئے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری محفوظ رکھے بلند ترین صلوات بھیجے محمد عالم پنجے تنیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور کافر کافر کہنے والوں سوچ سمجھ کے کافر کہنا تمہارا باپ آدم بھی پنجے تنی تھا کافر ہمیں کافر کہنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ کس کی اولاد ہو وہ توجہ سلوات دینے والا محمد آدم تو پنجے تنی تھا آدم تو پنجے تنی تھا آدم نے تو اور اگر اس کے نہیں میں چیلنج کر رہا ہوں اگر اس کے علاوہ آدم نے کوئی کام کیا ہے تو مجھے بتاؤ میں بیٹھا ہوں یہ تو میرا آرگومنٹ ہے دلائل کے ساتھ ہے حوالوں کے ساتھ ہے اگر اور کوئی وجہ سجدہ ہے تو مجھے بتا دیں یہ سب کچھ تو آسمان پر ہو رہا ہے آدم نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے نبوت کی ہے وہ تو زمین پر آنے کے بعد کی ہے نا آسمان پر آدم نے کیا کیا تھا جو یہ عزت ملی کہ سارے فرشتے جھک گئے خدا بتانا چاہتا تھا کہ جو پنجے تنی ہو اسے فرشتے سجدہ کرتے ہیں ہم قربان نہ کر دیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایسے کافروں پر میرے تھکے تھکے دوستوں ایک تھکی تھکی سلوات پڑھ لو محمد عالم مولا سلامت رکھے آپ کو ایک مرتبہ اور بلند آواز سے لوگ بھیج دیں آپ نے دیکھا آدم نے کہا پروردگار تو محمود ہے یہ محمد ہے تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے اور اگر اسماء نہیں تھے تو خدا نے پوچھا کیوں اگر صاحب اسم نہیں تھے تو قرآن میں آیت کیوں اور اگر یہ پنجے تنے پاک کے اسماء نہیں تھے تو پھر کون تھے آدم سے پہلے مجھے بتا دیں ٹھیک ہے کوئی کلیمنٹ تو ہو نا کہ نہیں صاحب عرفان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ پنجے تن نہیں تھے یہ تو وہ تھے اچھا کون تھے لو نام آدم سے پہلے تو جو قبل بہت توجہ جو قبل تخلیق آدم کے عقیدے کو عزت عطا کرے جو قبل تخلیق آدم کے عقیدے کو عزت عطا کر کے اسے مسجود ملائک قرار دے اسے شریعت مصطفیٰ میں معصوم کہا جاتا ہے صلوات بھیجے ایک مرتبہ آپ کو پوری انسانیت میں انشاءاللہ ہم آئندہ مجالس میں بتائیں گے آپ کو پوری انسانی تاریخ میں جو یہ خون ہی خون نظر آئے گا نا یہ معصوم کے ہاتھوں نہیں ہے یہ ملت مسلمہ جو بے چین ہے نا پریشان ہے یہاں خون وہاں خون وہاں خون وہاں خون یہاں خرابہ وہاں قتل وہاں غارت گری یہ معصوم کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے ہر ملک کی جنگ کو جہاد کہہ دیا ہر اقتدار کی جنگ کو جہاد کہہ دیا ہر قیادت کی جنگ کو جہاد کہہ دیا ہر لیڈری کی جنگ کو جہاد کہہ دیا اب تو جہاں دیکھو جہاد ہی جہاد نظر آتا ہے یہ افغانستان کا جہاد یہ کشمیر کا جہاد یہ یہاں کا جہاد یہ وہاں کا جہاد ارے حکومتیں قائم کرنے کے لیے یہ حکومتیں بچانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا جنگ ہوتی ہے حکومت بچانے کے لیے یا حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا اسے جنگ کہتے ہیں جہاد ہوتا ہے کل اس جہاد کی قسمیں بتائیں گے 17 قسمیں ہیں جہاد کی شریعت میں یہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے جہاد ہوتا ہے فی سبیل اللہ تنخواہ لے کے تو جہاد نہیں ہوتا الاؤنس لے کے تو جہاد نہیں ہوتا جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں حکومت کی راہ میں نہیں قیادت کی راہ میں نہیں جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اور سب سے افضل جہاد بالنفس ہے جو ہر انسان پر واجب ہے اپنے نفس کا جہاد اور یہ ساری کائنات میں جو آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں یہ وحشت یہ بربریت یہ خون یہ خرابہ یہ سب نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے اگر نفس میں تزکیہ ہو نفس کا جہاد کرے اور نفس کا تزکیہ انسان کر لے تو یہ پوری دھرتی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے یہ ساری ہوا و ہوسیں نفس ہی تو ہے اپنے نفس کو مارنا کچلنا خواہشات کو کچلنا اس طرح
سے نہیں, اختیار ہونے کے بعد, مجبوراً نہیں, اختیار نہیں. اچھا میں اشارہ کر دوں پھر آپ سمجھیں گے. دشمن کے سینے پر گھٹنا ہے, گلے پر تلوار ہے, بے ادبی کرتا ہے چہرے سے, چھوڑ کر ہٹ جائے. یہ ہے جہاد, یہ ہے جہاد. سینے پر گھٹنا ہے, گلے پر تلوار ہے, بے ادبی ہوتی ہے چہرے سے, آ جاتا ہے نفس میں جلال, چھوڑ کر ہٹ گئے. یہ ہے جہاد. کسی مجبور کو رات کے پردے میں جا کے گردن مار دینا یہ جہاد نہیں ہے. عورتوں کو قرآن پڑھتے وقت مار دینا یہ کوئی جہاد نہیں ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے تسلیم کر دے, اور یہ صرف معصوم کر سکتا ہے. حسین کے اختیار میں تھا, حسین کے اقتدار میں تھا کہ مدینے سے چلتے تو کربلا تک لاکھوں کا لشکر لے جاتے, لیکن وہ جنگ ہوتی. لیکن اس فلسفے کو سمجھے, حسین کے اختیار میں تھا. حسین کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے. حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے تھے, فاطمہ زہرا کے لال تھے, علی مرتضیٰ کے لفظ جگر تھے, حسن کے بھائی تھے, اپنے وقت کے امام تھے, اپنے وقت کا محمد تھا حسین, اپنے وقت کا محمد تھا حسین, اپنے وقت کی شریعت تھا حسین. اگر یزید جیسے بدتماش آدمی کے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر ہو سکتا ہے تو حسین اگر لشکر اکٹھا کرنا چاہتے تو مدینے سے لے کر کربلا تک لشکروں کی قطاریں نہ ٹوٹتی. لیکن الظاہر جہاد معصوم کہ جہاد کے آغاز سے پہلے بھی چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے وہ چلا جائے. میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں, میں جنگ کرنے نہیں. آج محرم کی پہلی تاریخ, عزا خان آباد مومنین اور مومنات ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہے. فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے کے لیے. دوستو, مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. جس دل میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قبر ہو نا, جس دل میں زینب کی چھنی ہوئی چادر کی قبر ہو نا, اگر صرف اس عزا خانے میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لو, اگر عزا خانے میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لو کہ 18 بھائیوں کی بہن تھی زینب جس کی چادر چھن گئی. اگر روتے روتے صرف اتنا سوچ لو کہ 4 برس کی بچی تھی سکینہ جس کے تماچے لگ گئے, تو آنسوؤں کے سمندر بھر جائیں گے. دوستو, کربلا ہم سے دور کتنی ہے. جب مدینہ اجڑ گیا, جب مدینہ اجڑ گیا, جب قبر رسول ویران ہو گئی, جب قبر زہرا ویران ہو گئی, آئے قبر رسول پر, آئے قبر رسول پر, نانا خدا حافظ, نانا میں جا رہا ہوں آپ کا دین بچانے کے لیے, نانا جا رہا ہوں آپ کی شریعت بچانے کے لیے, نانا دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں, نانا دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں, نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا, نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا, نانا خدا حافظ, نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی مگر مکے واپس آ گئے تھے, مگر مولا آپ کا دین بچانے کے لیے حسین جو ہجرت کرے گا تو میری بہن میرا خون بھرا کرتا تو لائے گی مگر حسین نہیں آئے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. روکتے جاؤ بازاروں, بتاؤ کیا مسائل کریں. دوستو, نانا کی قبر پہ زینب کے ساتھ حسین آئے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ میر انیس نے لکھا کہ قبر رسول سے آواز آئی, حسین میری قبر کو چھوڑ دے, ماں کی قبر پہ چلا جا, تیری ماں زہرا بہت بے چین ہے. سنیں گے میری ماں بہنیں یہ جملہ, تیری ماں بہت بے چین ہے. میرے لال حسین 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. حسین, رسول اللہ کی آواز آئی, حسین 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. شب کو آئی تھی میرے پاس وہ کرتی ہوئی بہن, گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول. عزادارو, رو ایسے جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے
عباس کے علم کے نیچے بیٹھے ہو تم. مولا قاضی عباس کا علم لگانے والے ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. اس جنت البقیع کی شبی بنانے والے کو سلامت رکھے. ساری بیویاں جنت البقیع میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو قبر زہرا پر بیٹھی ہوئی پرسا دے رہی ہے نا. ان کے رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے. شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن, گھر میرا لٹتا ہے فریاد, رسول الثقلین میرا گھر چھوڑ کے جاتا ہے, میرا لال حسین. اداروں بیت اللہ امیر انیس نے کہا بابا کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں, اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, میں حسین کو اکیلے نہیں جانے دوں گی. حسین نے نانا کی قبر چھوڑی, عباس کو ساتھ لیا, بہن کو ساتھ لیا, جنت البقیع میں آئے, قبر زہرا کو آغوش میں لیا. اماں خدا حافظ. جزاک اللہ. آنسو نہ روکنا, آنسو نہ روکنا, روتے اماں خدا حافظ, اماں زہرا خدا حافظ, اماں زہرا خدا حافظ. اماں حسین جا رہا ہے, اماں حسین جا رہا ہے. اماں دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں. اماں دعا کرنا جب میں اپنے جوان اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں تو میرے صبر میں لغزش نہ آئے. اماں دعا کرنا جب اصغر کی قبر بناؤں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے. اماں دعا کرنا جب بابا کے دامن میں قاسم کی راز کے ٹکڑے ڈالوں, کاندھے سے لگا کر لاؤں, میرے صبر میں کمی نہ آئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تم شرم کر کے نہ رو. ہمارے مذہب میں رونا عبادت ہے, ہمارے مذہب میں رونا عبادت ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے, ہمارے گھر اجڑا ہے. 2 جملے میں مجلس ختم کر دوں گا. ادارو حسین کہتے ہیں اماں حسین جا رہا ہے, اور شعر اگر برداشت کر لو گے تو سمجھوں گا بہت بڑا دل ہے. حسین نے کہا اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں. سن لیا ادارو آپ نے جملہ. اماں سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. ہاں اسی طرح حسین کی ماں کو پرسا دینا ہے میری ماں بہنوں. اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. اداروں زینب کی رسن کی بات آئی, قبر زہرا میں زلزلہ آیا, آواز آئی حسین میرا عباس کہاں ہے. آخری جملہ میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا دوستو, مجھ میں طاقت نہیں, فرصہ دے لینا, اسی پر ماتم کر لینا جی بھر کے. آواز زہرا آئی, حسین میرا عباس کہاں ہے, میرے عباس کو بلا. حسین نے آواز دی, بھیا عباس اماں بلا رہی ہے, بھیا اماں بلا رہی ہے. عباس آئے, قبر زہرا کی مٹی کو ہاتھوں سے لگایا, قبر زہرا سے آواز آئی, وہ عباس تو میرا بیٹا ہے, عباس تو میری وصیت ہے. عباس میں نے علی کو وصیت کی تھی کہ ام البنین سے ایک بیٹا پیدا ہو, اس کا نام عباس رکھنا, اس کا نام عباس رکھنا. عباس میں نے آج کے دن کے لیے وصیت کی تھی. میرا غازی جس کے علم کے نیچے تم بیٹھے ہو, مانا تمہیں اس کی حفاظت میں رکھے. جملہ ایسے سننا جیسے کہ عباس کے لیے فاطمہ روئی ہے, عباس کے لیے زینب روئی ہے. فاطمہ زہرا نے کہا عباس جب تک تو سلامت ہے میری زینب کی چادر, میری زینب کی چادر تیرے حوالے, میرا حسین تیرے حوالے, میرا حسین تیرے حوالے. حسین نے کہا اچھا اماں خدا حافظ. قبر زہرا سے آواز آئی, ابا حسین تو آگے آگے جا, تیری ماں پیچھے پیچھے. حسین تو مکے پہنچے گا, میں مکے پہنچوں گی. تو کربلا پہنچے گا, میں کربلا پہنچوں گی. حسین تو 10 دن کربلا میں رہے گا, میں 10 دن تک اپنے بالوں سے تیرے مقتل کی جگہ صاف کرتی رہوں گی. ماتم کرو راجا دارو, تاکہ جس بات تو زخموں سے دور ہوگا تو جلا سے زمین پہ آئے تو ماں تجھے آغوش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات. جس میں ماشاءاللہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں جذبہ ایمانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے ٹرسٹی حضرات کی اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہی ہے. جہاد معصوم کے عنوان پر ہماری یہ دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے آپ کے ذوق ایمانی کے لیے ہدیہ ہے کہ ملت مسلمہ کو جہاد معصوم کے حوالے سے حقیقت اسلام سے آگاہ کیا جائے اور ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے کہ خداوند عالم نے جہاد کرنے کا اختیار صرف معصوم کو عطا کیا ہے. یعنی جہاد کا حکم صرف معصوم ہی دے سکتا ہے. اس لیے کہ جہاد جب بھی ہوگا فی سبیل اللہ ہوگا, اللہ کی راہ میں ہوگا, اور یہ معصوم جانتا ہے کہ اللہ کی راہ کیا ہے. یہ معصوم جانتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے, سبیل الہی کیا ہے, اللہ کی سبیل کسے کہتے ہیں, اللہ کا راستہ کسے کہتے ہیں. کل کی ابتدائی اور تمہیدی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. عزیزان محترم, کیا یہ امر چونکا دینے والا نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو میں رضویہ امام بارگاہ کی اس مرکزی مجلس سے بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس ممبر کی دین کا صدقہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہدایت بشریت کے لیے, ہدایت انسانیت کے لیے, ہدایت آدمیت کے لیے. مجھے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی. میں بڑی توجہ ظاہر ہوتا ہوں, یہ ایک عجیب سا انتظام ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ تک کسی ایک نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی. کسی نے تلوار کے ذریعے سے عوام کو اسلام کی جانب متوجہ نہیں کیا. کسی نے تلوار کے ذریعے سے عوام کو اللہ کی جانب متوجہ نہیں کیا. کسی نبی نے تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں. کافروں نے تلوار اٹھائی ہے معصوموں کے خلاف, لیکن معصوم نے تلوار نہیں اٹھائی کافروں کے خلاف. دفاع کرنا تلوار اٹھانا نہیں ہے. تلوار میرے محمد والے محمد صاحب, یہ بات میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں. جتنے بھی انبیاء آئے
जितने भी मुरसलीन आए उन सब ने हिदायत की अपने कौल से, अपनी जबान से, अपने इल्म से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी शख्सियत से, अपनी सीरत पेश की है। काफिरों की जानिब से जुल्म हुआ है, काफिरों की जानिब से कत्ल गारत करी हुई है, काफिरों की जानिब से ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन मासूम की जानिब से काफिरों पर तलवार इसलिए नहीं उठी कि उसने तलवार उठाई, इसलिए तलवार नहीं उठी कि उसको मजबूर किया जाए कि वो इस्लाम का कलमा पढ़े। हर नबी का पैगाम अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी का पैगाम तौहीद, हर रसूल का पैगाम तौहीद। हर मासूम ने हर जमाने में अपने एनवायरमेंट में, अपने हालात में, अपने सर्कमस्टांसेस में उस जमाने की सतह फिक्र बशर के एतबार से तबलीग का हक अदा किया। सारे मुसलमानों का ईमान है कि किसी नबी ने भी अपने मकसद बेशक से कोताही नहीं की। हर नबी अपने मैंडेट पर कायम रहा है, अपने मैंडेट को पूरा करके आया है। इससे पहले उसने दुनिया छोड़ी भी नहीं जब तक उसने अपने भेजने का मकसद पूरा नहीं कर लिया। खुदावंद आलम ने किसी नबी को अपनी बारगाह में वापस नहीं बुलाया जब तक उसने उसके मकसद तकलीफ को पूरा नहीं किया, मकसद बेशक को पूरा नहीं किया। चाहे उसमें आदम हो, चाहे उसमें नूह हो, चाहे उसमें शीश हो, चाहे उसमें अनोश हो, चाहे उसमें इब्राहिम हो, चाहे उसमें इस्माइल हो। 900 बरस भी अगर गुजर गए तबलीग इस्लाम के लिए तो मासूम अपने मकाम से नहीं हटा, मासूम अपने मरकज से नहीं हटा, मासूम अपने मनसब हिदायत से नहीं हटा। जनाब नूह वो नबी है कि जिनका नाम अब्दुल गफ्फार तारीखों ने लिखा कि उनका नाम नूह नहीं था, अब्दुल गफ्फार उनका नाम था। लेकिन उनकी उम्मत उन पर इतने मजालिम करती थी, इतने पत्थर बरसात पड़ी, तवज्जो दोस्तों, इतने पत्थर बरसाती थी। जिस रास्ते में मासूम अकेले मिल जाते थे, जिस रास्ते में जनाब नूह तन्हा मिल जाते थे, उनकी कौम इकट्ठी होती थी, झोलियों में पत्थर भरकर मासूम को संसार किया करती थी, मासूम को पत्थर मारा करती थी। तारीख के जुमले ये हैं कि इतने पत्थर पड़ते थे जनाब नूह पर कि जनाब नूह उन पत्थरों में छुप जाया करते थे। भाई इस तमहीद पर तवज्जो, और यहाँ से मैं आपकी ज़हनी आमादगी का इम्तिहान भी लूँगा आपके नौजवान दोस्तों की, फिर आप इशारे की ज़बान को किस हद तक समझेंगे और कहाँ तक मेरा साथ देंगे। आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा इस जुमले पर बड़ी खुसूसियत के साथ। जनाब नूह वो नबी हैं कि जिन्होंने 900 साढ़े 900 बरस तबलीग की और नाम था उनका अब्दुल गफ्फार। लेकिन इतना उम्मत ने मजालिम किया, इतने पत्थर मारे, इतना संसार किया कि जनाब नूह जिंदगी भर, बड़ी तवज्जो दोस्तों, जिंदगी भर अपनी उम्मत के मजालिम के नोहे पढ़ते रहे और खुदा को जालिमों के खिलाफ मजलूम का नोहा पढ़ना इतना पसंद आया कि खुदा ने नूह को अब्दुल गफ्फार के नाम से मुखातिब नहीं किया, नाम ही नूह रख दिया। नहीं, ऐसे नहीं ना दोस्तों, ये तो बड़ा अहम मसला है, इससे सरसरी नहीं गुजरेंगे हम, इस पर तो हम सारे मसले की तवज्जो चाहेंगे, इसलिए कि चलते चलते इब्तिदा में बहुत बड़ा मसला हल होगा। जनाब नूह का नोहा पढ़ना खुदा को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि परवरदिगार आलम ने उन्हें खिताब ही नूह कहकर किया, खिताब ही उनका नूह किया, उनको अब्दुल गफ्फार के नाम से नहीं पुकारा। क्यों कि जनाब नूह जालिमों के मजालिम के खिलाफ नोहा पढ़ा करते थे, तो जालिमों के जुल्म पर नोहा पढ़ना मजलूम की जानिब में बिदअत नहीं है, सुन्नत अंबिया है। करना, जालिमों के जुल्म को आश्कार करना, ये बिदअत नहीं है, ये सुन्नत अंबिया है। खुदावंद आलम ने उनके लोहे पढ़ने की अदा को पसंद किया तो नूह कहा। उम्मत इतने मजालिम करती थी, बहुत उम्मत इतने मजालिम करती थी कि जब भी गुजरते थे इलाहे कलमतुल हक करते हुए काफिर पत्थर मारते थे। काफिरों की आदत ही ये है, काफिरों की आदत ही ये है, मुशरिकों की आदत ही ये है कि जब वो इल्म का जवाब इल्म से न ला सके तो मरने मारने पर उतर आते हैं। अब जो है ना हवा देने वाला जो है, ये काफिरों का मिजाज है, ये काफिरों की आदत है, इसलिए कि इल्म का जवाब तो इल्म से ला नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहाँ इल्म होता है
वहां पत्थर मारने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि इल्म जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा फसाद वो करेगा जहां जेल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शियाने हजरत कदा किसी अबू जहल के मानने वाले नहीं है, बाबे इल्म के पुजारी हैं। दरवाजे इल्म से वाबस्ता सारा देने वाला हम दरवाजे इल्म से काफिरों की आदत थी, काफिरों का ये मिजाज था। जहां से मासूम का अंदाज बता रहा हूँ, इस तरह मैं जनाब नूह से इसीलिए चला हूँ कि आखिर तक आएंगे और फिर इंशाल्लाह चौथी पांचवी मजलिस में हम नतीजे पर पहुंचेंगे कि फिर हमारे मासूमीन ने किस किस अंदाज से जहाज किया, फिर उसकी हैसियत क्या है, फिर वो वाकयात से ही समझ में आएंगे। जरा सा हमें ये इब्तिदाई मजलिसों में ज़हनी इम्तिहान से गुजरना है और आप हज़रात को भी इस सिलसिले में माशाल्लाह आप जैसे काबू कर रहे हैं, जरा सी तवज्जुहात मुझे आपकी दरकार होगी। जनाब नूह एलाए कलमतुल हक करते थे, काफिरों ने पत्थर मारते थे। इतना, अब एक जुमला फिर कह रहा हूं दोस्तों, इतने पत्थर मारते थे कि उलमा ने लिखा, असीसुल अंबिया वालों ने लिखा कि जनाब नूह उन पत्थरों में छुप जाया करते थे। अब कहूं जुमला, सुनेंगे आप, समझेंगे भी। उन पत्थरों में छुप जाते थे, और जब नबी पत्थरों में छुप जाते थे ना, तो काफिर ये समझते थे कि नबी मर गया। अच्छा, ऐसे समझना था, फिर मैंने बेकार कहा भी देखे दोस्तों, हम भी तो इंशाल्लाह उसी मौला के मानने वाले हैं जिसके आप मानने वाले हैं। देखें आप, हम अभी सारे मजमे को समझाएंगे ये बात। जब जनाब नूह पत्थर खा कर पत्थरों में छुप जाते थे, तो काफिर ये समझकर भाग जाते थे कि नबी मर गया। ये काफिरों की आदत है जो नबी को मुर्दा समझते हैं। ये काफिरों की आदत है। सलाम तेरे बाबा ने बड़ा यानी काफिरों की आदत ये है कि अगर नबी आंखों से ओझल हो जाए, अगर नबी आंखों से ओझल हो जाए, याली मेरे मौला जरा सा इन्हें बेदार कर दे। काफिरों की आदत ये है, काफिरों का मिजाज ये है कि अगर नबी आंखों से ओझल हो जाए और पत्थरों में छुप जाए या किसी गड्ढे में गिर जाए, तो ये समझते हैं कि नबी मर गया। अब ये बात समझ में आई कि शिबली नमानी ने जुमला क्या लिखा कि पैगंबर इस्लाम जब जंगे ओहद में काफिरों की तीर बारानी और उनकी संसारी की वजह से एक गड्ढे में गिर गए और मुसलमानों को नजर चार देखे, मुसलमानों को नजर नहीं आए, तो शैतान ने भी एक आवाज आसमान में बुलंद कर दी। शैतान ने एक आवाज आसमान में बुलंद की और इसकी गवाही मुसलमानों के सारे लश्कर ने दी। जब जंगे ओहद, अली की बहुत तवज्जो दोस्तों, अली की जुल्फकार के सदके में मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा, शिबली नमानी ने भी लिखा, अली की जुल्फकार के सदके में जब हारी हुई जंग दोबारा जीत ली गई, डरे हुए लोग जब वापस आ गए, पैगंबर को गले से निकाल लिया गया, तो सरकार ने अली की तरफ खिताब करके कहा, अली जब सब चले गए थे तुम क्यों नहीं चले गए? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप फला बादल ईमान, क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेगा? इस जुमले पे बाद में नहीं, ठहरे इस जुमले पे बाद में मैं गुफ्तगू करूंगा। पहले जरा सा जनाब नूह से रिलेट कर दूं इस मिजाज को। आप देखें, जब सब चले गए थे, अली तुम क्यों नहीं चले गए? अली ने कहा, क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? पैगंबर मुस्कुराए, मुस्कुराकर जाने वाले लश्कर को देखा, क्या भाई तुम क्यों चले गए थे? नहीं तवज्जो कर रहे ना, हुआ फरमाया इस तरह वो ये जुमला मैंने वही छोड़ दिया जो अली का है। इस पर तो आज के मजलिस में इंशाल्लाह तारीफ भी कर लेंगे हम रिजविया से, आज फरा बदल ईमान। लेकिन पहले इस जुमले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अली रसूल अल्लाह ने सारे लश्कर से पूछा, भाई तुम क्यों चले गए थे? तो सारे लश्कर ने दस्ते अदब बांध कर कहा, या रसूल अल्लाह हम तो लड़ रहे थे, हम तो तलवारें चला रहे थे हवा में, हम तो यूं सदर उलट रहे थे, हम तो यूं परे पलट रहे थे, हमने तो मैमना को मिसमार कर दिया था, हमने तो कल को लश्कर काफिरों को तोड़ दिया था, हम तो लड़ रहे थे। बस मौला क्या करें, इस कमबख्त शैतान ने आवाज लगा दी, मुसलमानों मोहम्मद मर गए। आपको पता है हमें तो आपसे कितनी मोहब्बत है, हम तो आपके सच्चे आशिक हैं, तो हमारा दिल टूट गया जब आपके मरने की हमें खबर सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, हमारा दिल टूट गया। हमने सोचा अब लड़ने से क्या फायदा, अब लड़ने से क्या फायदा, जब मोहम्मद ही नहीं रहे तो फिर हमारे लड़ने से क्या फायदा, हम भी चले गए, हम भी चले। शैतान ने क्या कहा था,
محمد مر گئے، محمد مر گئے، ہم نے یقین کر لیا، ہمارا اس میں قصور کیا تھا؟ نظر آپ نہیں آ رہے تھے، آپ گڑھے میں گرے ہوئے تھے، ہمارے سامنے بھی نہیں تھے، کوئی آواز بھی دے رہا تھا کہ محمد مر گئے۔ پیغمبر نے پلٹ کر علی سے پوچھا، علی کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی؟ بولا میں نے بھی یہ آواز سنی تھی کہ محمد مر گئے، محمد مر گئے۔ تو علی پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی کہتے مولا اپنے اپنے ضرب کی بات ہے، اپنی اپنی شرافت کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے استقامت کی بات ہے، اپنے اپنے خاندان کی بات ہے، اپنے اپنے حسب کی بات ہے، اپنے اپنے نسب کی بات ہے، اپنے اپنے وجود کی بات ہے، اپنے اپنے ظہور کی بات ہے، اپنے اپنے استقامت کی بات ہے، اپنے اپنے باپ کے خون کی شرافت کی بات ہے۔ آواز انہوں نے بھی سنی، آواز انہوں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے، آواز میں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے، مگر اپنے اپنے حسب نسب کی بات ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد مر گئے تو ہمارے میدان میں رہنے کا کیا فائدہ، لیکن جب میں نے سنا کہ محمد مر گئے تو میرے باپ ابو طالب کی آواز آئی کہ علی جب محمد مر گئے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، کیا علی رہنے کا؟ اور اس یقین کے ساتھ جہاد کیا، اس یقین کے ساتھ جہاد کیا کہ میں محمد کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ سمجھو جانے محترم، میں محمد کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ گواہی جگہ میں جنگ نہیں پڑا، جنگ انشاءاللہ کسی چھٹی ساتھی مجلس میں سناؤں گا۔ میں تو ایک اشارہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پیغمبر اسلام کی بصیرت کے قربان کہ سرکار نے پہلے علی سے پوچھا، علی تم کیوں چلے گئے تھے؟ علی نے کوئی جذباتی جملہ نہیں کہا، علی معاذ اللہ کوئی خطیب نہیں ہے جو خطابت فرمائے، یہ حکمت میں ڈوبا ہوا لفظ تھا شریعت کے سامنے۔ آپ فرا بادل ایمان محدث دہلوی نے لکھا کہ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ نہیں ایسے سوال پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے، میرا جملہ خالی چلا جائے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے مولا کا جملہ خالی چل گیا رضویہ امام بارگاہ میں تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جان محترم میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آخرا بادل ایمان، اس کا فارسی ترجمہ جو محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ یہ ہے کہ علی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آیا کافر شبم بادس ایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ من پتوں کا رس برادران و یاران کے از پہ غنیمت رفتین و حزیمت خوردین چکانے دار۔ یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت کے لالچ میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سرکار میرا تعلق بہت توجہ دار محترم، سرکار میرا تعلق تو آپ سے ہے، مولا میرا آپ سے تعلق ہے، مولا میرا علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں میرا آپ سے تعلق ہے۔ محدث دہلوی نے لکھا ہے بھائی، اس میں آپ کو چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جلیل القدر محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا کہ علی نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا کہ سرکار من بتوں کا مولا میرا تعلق تو آپ سے ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق ہے بیٹا ابھی کوئی نعرہ نہیں، میرا تعلق آپ سے ہے، میرا تعلق آپ سے ہے، میرا مولا میرا تعلق آپ سے ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، توجہ ایک بہت بڑا شیعہ مسئلہ حل ہوگا، یہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کو، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے۔ علی نے جنگ احد میں رسول کے سامنے ہی اپنے راستے کا اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا راستہ وہ ہے جو آپ کا ہے، ان کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ
اور ہے, میرا راستہ اور ہے. یہ اکثریت کے بل پر شریعت بل کے نعرے لگانے والوں اور یہ کہنے والوں کہ شریعت بل اکثریت کا ہوگا, اتنی بات تو سوچ لو, ہمارا راستہ تو دنیا سے اسی دن جنگ احد میں علیحدہ ہو گیا تھا جب علی نے پیغمبر کے سامنے کہا تھا میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ہے نا جانا سرا بلند ترین سلام دے محمد علیہ سرکار نے جو جملہ کہا ہے اور یہی سے جہاد کی اہمیت واضح ہو جائے گی. آخر بعد الایمان, کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر نے کیا کہا جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ دوستو یہ رسول کے لفظ ہیں, تاریخ کا مورخ کچھ بھی بہانے تلاش کرتا رہے. جب پیغمبر نے کہہ دیا نا کہ سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے. وداؤٹ اینی ایکسیپشن, اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے, پھر وہی نہیں گیا تھا جس سے پوچھ رہے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے, صرف وہ نہیں گیا تھا جس سے پیغمبر سوال کر رہے تھے, جس سے پیغمبر پوچھ رہے تھے. عزیزان محترم, پوری توجہ قرآن کی آیت اس قول مولا کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں. پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو. ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ آپ بڑا بعد الایمان, کیا آپ کو چھوڑ کر, آپ کو تنہا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر فوراً جنگ احد میں جبریل امین سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں 30ویں اور 31ویں آیتیں لے کر نازل ہوئے. آیت شروع یہاں سے ہوئی, حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, اور جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, تم سے محبت بھی کرنے لگے گا. یہ 30ویں آیت ہے. 31ویں آیت میں علی کے قول کی تصدیق نازل ہوئی. حبیب ان سے کہو قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں. اور میرے حبیب فإن تولوا, جس نے تجھے پشت دکھائی, اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. بہت توجہ, بہت توجہ. ابھی آیت کا ترجمہ ہے, اس کا نتیجہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں. فإن تولوا, پشت دکھانا, منہ پھیرنا, حکم عدولی کرنا, روگردانی کرنا. حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی, اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. علی نے کیا کہا, یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ آیت نے کیا کہا, رسول جس نے تجھے پشت دکھائی وہ یقیناً کافر ہو گیا. اب آپ سمجھے معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے, معصوم محمد کے بھائی کو نہیں کہتے, معصوم محمد کے داماد کو نہیں کہتے, معصوم فاطمہ کے شوہر کو نہیں کہتے, معصوم صرف حسین کے بابا کو نہیں کہتے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب عرش سے پلٹے تو قرآن کی آیت بن جائے. بکھلا نعرہ نہیں, چاہے ایک ہی نعرہ لگائے, لیکن آخری آدمی تک پوری طاقت اور توانائی سے یک زبان ہو کر نعرہ حیدری. اتنی بڑے سلام دینے کا محمد علیہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کا مقدر بن جاتا ہے, قرآن کی تقدیر بن جاتا ہے. معصوم کی زبان سے ہم انشاءاللہ معصوم کی تعریف آئندہ مجالس میں عرض کریں گے آپ کی خدمت پہ. معصوم کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ قرآن کی آیت بنے, اسے معصوم کہتے ہیں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کے مطابق عمل کرے. معصوم اسے کہتے ہیں قرآن جس کے مطابق نازل ہو. نہیں, آپ نے اس وقت کا اندازہ کیا,
मुसलमान उसे कहते हैं जो कुरान की आयतों के मुताबिक अमल करे। मासूम उसे कहते हैं जिसके अमल के नतीजे में कुरान नाजिल हो, यानी कुरान नहीं। अभी फिर गौर करें, मुसलमान रुका रहे, कलमा पढ़ने के बावजूद भी बेशक के 7 साल तक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि अभी आयत नाजिल नहीं हुई। जब तक अकीमुस सलात की आयत नाजिल नहीं हुई, मुसलमान ने नमाज नहीं पढ़ी। आयत के इंतजार में मुसलमान का अमल रहा ना। देखिए, इस फर्क को महसूस करें मोहतरम। आयत के इंतजार में मुसलमान बैठे रहे और आयत नाजिल होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ सके, इसलिए कि अकीमुस सलात को समझ ही नहीं सके। मासूम ने बताया अकीमुस सलात के माना क्या है। पैगंबर खड़े हुए, मुसलमान खड़े हुए। पैगंबर रुकू में गए, मुसलमान रुकू में गए। पैगंबर सजदे में गए, मुसलमान सजदे में गए। पैगंबर को देखते रहे, अमल होता रहा। तो मुसलमान मासूम का भी मोहताज, कुरान की आयत का भी मोहताज। अब एक जुमला सुन लें दोस्तों, नमाज का जब तक हुक्म नहीं आया मुसलमान खामोश, रोजे का जब तक हुक्म नहीं आया मुसलमान खामोश। मुसलमान का अमल रुका रहा आयत के इंतजार में। इसे कहते हैं मुसलमान। जो आयतों के इंतजार में रुका रहे उसे मुसलमान कहते हैं, और आयतें जिसके इंतजार में रुकी रहे, या अली। अच्छा, मैं मिसालें दूं, कुछ आयतें पेश करूं, क्या करूं, दामन वक्त में गुंजाइश ज्यादा नहीं होती, तफसील में जाने से गुरेज करता हूं। लेकिन इस मसले पर अब मैं जरा सी वजाहत तो जरूर करूंगा, ताकि बात करें नौजवान दोस्तों जो इतनी मोहब्बत से, इतनी चाह से माशाअल्लाह इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, इतने अजीब शान अंदाज में यहाँ बैठे हैं, जिक्र मौला हो रहा है, तो फिर मुझे ये जुमला जरूर कहने दें अज़ान मोहतरम। मुसलमान उसे कहते हैं जो कुरान की आयत के मुताबिक जिंदगी बसर करे। मासूम उसे कहते हैं जिसके अमल के मुताबिक कुरान नाजिल हो। दोस्तों, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। आपको बिल्कुल बेदार होकर सुनना है, मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा। बतहकीक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है, हालत रुकू में ज़कात देता है, हालत वो इंसान दराती रिज़्क़ इमाम बारगाह के इस तारीखी सभा से चैलेंज करके मुफस्सिरीन से पूछ रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये आयत पहले नाज़िल हुई थी या अली ने ज़कात पहले दी थी? आयत पहले नाजिल हुई थी या अली ने ज़कात पहले दी थी? तो सारे मुसलमान मुत्तफ़क़ा तौर पर यही कहेंगे ना कि आयत बाद में नाजिल हुई, अली ने ज़कात पहले दी। अली अगर ज़कात न देते आयत रुकी रहती। भाई आयत तो हमेशा से थी, लौहे महफूज पर इंतजार कर रही थी कि कोई मासूम मुझे इज़्ने नुज़ूल दो तो नाजिल हो। इससे ज्यादा खूबसूरत जुमला और क्या करूं। कुरान कोई फौरी तौर पर तो नहीं बनता था ना, कुरान तो सारा का सारा लौहे महफूज पर अज़ल से महफूज है। इंतजार करती थी आयत कि मासूम इजाजत दे तो मैं नाजिल हूं। अच्छा नहीं, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। और लोगों में, पूरे मजमे की तवज्जो, लोगों में एक ऐसा भी है जो अपने नफ्स को बेचता है अल्लाह की मर्जी के एवाज। मुफस्सिरीन मुझे बताएं कि ये आये मयशरी पहले नाजिल हुई या अली बिस्तर पे पहले सोए? तो जाने मुहतरम, अली बिस्तर पे सोए पहले या आयत पहले नाजिल हुई? तो जवाब यही आएगा ना, अली पहले बिस्तर पे सोए, नफ्स बेचा तो आयत नाजिल हुई ना। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अभी सूरह मुबारक के रात में इरशाद हुआ, अभी काफिर ये कहते हैं कि तू मुरसल नहीं है, काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, ये तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने। इनसे कह दे कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, एक वो काफी है जिसे हमने कुल्ले किताब का इल्म अता किया। मुझे बताओ, यह आयत पहले नाजिल हुई या अली ने दावत
توجہ ہے ہونے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو میں نے جس کا اعلان کل کیا تھا اتنی تمہید کے بعد یہ ساری زحمت اسی لیے دی تھی آپ کو. ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نو تھینکس, نو اپریسیشن, نو ایڈمائریشن. یہ جو ہم نے سخاوت کی ہے not to be admired, not to be appreciated. اس لیے نہیں کہ تم ہمیں اپریشیٹ کرو, اس لیے نہیں کہ تم ہمارے ممنون احسان ہو جاؤ. کسی کو اپنے احسان مندی کے بوجھ تلے دبانے سے سخاوت کرنا اور بات ہے. سائل کو احساس احسان بھی نہ ہونے دینا بھی ہو. صلوات دے رہے محمد علیہ بھائی محمد سنجی صاحب شادی دیکھیں تو صاحب یہ یار بھائی دیکھیں ادھر جو میں جملہ آغاز کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں. یہ ایک وہ تاریخی حقیقت ہے دوستو. سارے علماء نے متفقہ طور پر لکھا. جہاد کی پہلی قسم بیان کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا 17 قسمیں ہیں, لیکن معصوم کا جہاد ہوتا کیا ہے اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. سارے علماء نے لکھا کہ شہزادے علی ہوئے, حسنین بیمار ہوئے, جناب فضا نے مشورہ دیا پنجے تنے پاک کو منت مانتے ہیں میں قربان ہو جاؤں, منت مانتے ہیں یا رسول اللہ, منت مانتے ہیں شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم منتی روزے رکھیں گے, 3 روزے رکھیں گے. فضا کا مشورہ قبول کیا گیا, منت مانی گئی, حسنین اچھے ہوئے, منت پوری کرنے کے لیے روزے رکھے گئے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب تو منتوں کے دن آ رہے ہیں نا, منت کی کڑیاں بھی پہنیں گے, نیازیں بھی ہوگی, قاضی کی حاضری بھی ہوگی, آپ نیازیں بھی دلائیں گے, نظریں بھی دلائیں گے, بڑے بڑے مخالفین فتوے نکالیں گے. لاؤ قرآن مجید کی سورہ طور کے مقابلے میں ان سارے فتویٰ بازوں کو اے جناب فضا, اما فضا ہماری مائیں تجھ پر قربان کہ تو نے رسول اللہ کو منت ماننے کا مشورہ دے کر ہم شیعوں کو مولویوں کے فتوے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ اگر منت ماننا حاجت پوری کرنے کے لیے منت ماننا بدعت ہوتا تو رسول کبھی منت ماننے کی اجازت نہ دیتے. بھائی آخری تک سارے آدمی دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے اتنا ہی بلند فوراً ضرور بھیجا کریں محمد. یہ مجمع تو اتنا خوبصورت ہے اور یہاں مجلس اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے مسلسل پڑھتا رہوں, لیکن وقت میرے پیروں میں نہیں بھائی, وقت میرے پیروں میں اتنی زنجیریں ڈالتا ہے. مسلسل مجالس ہیں, لیکن ذرا سا میں آپ کی توجہ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. یہ مرحلے پر آپ توجہ فرما لیں. حسین اچھے ہوئے, منت مانی گئی, منت پوری ہوئی, اہل بیت نے روزے رکھے, مرزا سمیت روزہ رکھا. باقی آپ کو سنا ہوا ہے, نتیجہ ایک جملے میں دے رہا ہوں. خدا بند عالم نے اہل بیت کے اس عمل کو قصیدہ بنا کے قرآن میں رکھ دیا. اہل بیت نے روزہ رکھا, افطار کا وقت ہوا, دسترخوان سجا, پنجے تن بیٹھے, روزہ افطار کرنے کے لیے مسکین آیا, آواز دی, اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائیں, سائل کو دے دی. آپ نے غور نہیں کیا, میں تو سارے اپنے عنوان پر گفتگو کر گیا اس جملے میں. اپنے حصے کی روٹی اپنے منہ کا نوالا, سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں, لیکن سائل آ گیا, سائل کو وہ روٹیاں دے دی, خود نمک کے پانی سے روزہ افطار کر لیا. یہ ہے جہاد بالنفس. اعلیٰ ترین جواب دینے کا آواز بڑا. جہاد بالنفس افضل ترین جہاد یہ ہے معصوم کا جہاد. اپنے حصے کی روٹی دی, لیکن منت تو پوری کرنا ہے. اگلے دن پھر روزہ رکھا, پھر افطار کا وقت آیا, پھر یتیم آیا, پھر اپنے حصے کی روٹی دی, پھر جہاد بالنفس کیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر اسیر آیا.
لیکن میں فضائل میں دل بھر کے آ رہا ہے میرا، اس لیے کہ مجلس اس کیف پر جا رہی ہے اس وقت، اتنی منظوری کی مجلس ہے غازی کے علم کے نیچے کسی میں محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس جملے پر توجہ مولا سلامت رکھے ہمارے منتظمین کو، ہمارے ٹرسٹی حضرات کو، اتنی خوبصورت انداز میں مجلس عشر محرم کی سجائی ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک جملے میں میں پوری مجلس کو سمیٹ دوں گا عزیزان محترم، اگر آپ نے توجہ ہماری تیسرے دن پھر روزہ رکھا، اصیل آیا، پھر اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، پھر الحمدللہ کہا، تیسرے دن جو دست فاطمہ زہرا سے بنی ہوئی روٹیاں بارگاہ عدالت الہی میں پہنچی نا، رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں آ گئی۔ جبریل ان روٹیوں کا صلہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، 3 روٹیاں دی ہیں، 30 آیتیں بھیجو۔ اہل بیت کی خیرات کی ہوئی 3 روٹیوں کا صلہ قرآن کی 30 آیتیں ہیں۔ اہل بیت کی خیرات کی ہوئی 3 روٹیاں قرآن کی